بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ سلگ رہی ہے، ہم نے دور سے ہی ایک ہلکی سی آنچ محسوس کی ہے اور وہ اس کے لیے ہمارے چند بھائی، چند مائیں اور چند بہنیں اس آتش کدا میں جل رہی ہیں، لیکن ہمیں ان لاکھوں بے کسوں کا حال معلوم نہیں جو مدت سے سندھ کے استعدادی نظام کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ تیر حمد جو ایک مسلمان لڑکی کے جسم میں پیوست ہوا، ان لاکھوں تیروں میں سے ایک تھا جن کو سندھ کا مغرور جابر حکمران اپنی بے کس رایا کے سینے پر کرتا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور بھائی قید خانے کی تاریک کوٹری میں مجاہدین اسلام کے گوروں کی ٹاپ سننے کی منتظر ہیں، آج اگر وہ اللہ اکبر کے ایک نعروں کا انتظار کر رہے ہیں جن میں اب بھی دیبل کے قلعے کی مضبوط دیواروں پر لرزہ طاری کر دینے کی قوت موجود ہے، تو مجھے یقین ہے کہ سندھ کے عوام جو برسوں سے ظلم و استعداد کی آگ میں جل رہے ہیں، افق مغرب سے رحمت کی ان گٹاؤں کے منتظر ہیں جو آج سے کئی برس پہلے آتش کدا ایران کو ٹھنڈا کر چکی ہیں۔ ان کے مجروح سینوں سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ اے کاش وہ مجاہدین جنہوں نے اپنے خون سے باغ آدم میں مسارت، عدل و انصاف اور امن کے پودے کی آب پیاری کی ہے، سندھ کے حکمران کے ہاتھوں سے ظلم کی تلوار چھین لیں اور ان کے گورے ان خاردار جاریوں کو مسل ڈالیں جن کے ساتھ انسانیت اور آزادی کا دامن الجھا ہوا ہے۔ مسلمانوں، یہ خبر ہمارے لیے بری بھی ہے اور اچھی بھی۔ بری اس لیے کہ ہمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا، اور اچھی اس لیے کہ حق و صداقت کی تلوار کے سامنے کیسر و کسرا کی طرح ایک اور مغرور سر اٹھائے ہے۔ آؤ اسے بتا دیں کہ ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی۔ گزشتہ چند برسوں ہمارے اندرونی خدشات نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا۔ وہ سلطنتیں جو ہمارے آباء و اجداد کے نام سے تھی تھیں، آج ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ ایک مظلوم لڑکی کا یہ خط اگر تمہاری رگوں میں حرارت پیدا نہ کر سکا تو یاد رکھو، روئے زمین پر ہماری عظمت اور عروج کے دن گنے جا چکے۔ لیکن میں مایوس نہیں، میں تم سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھتا۔ میں صرف یہ کہوں گا، ایک کچھ جا قوم غفلت کی نیند سو رہی ہے، اور اس قوم کی ایک گیور بیٹی بلند آواز میں یہ کہہ رہی ہے، اسلام کے گیور بیٹو، تم روئے زمین کی ہر بہو بیٹی کی عصمت کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے تھے، اور آج تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہاری اپنی بہو بیٹیاں کو پابہ زنجیر برہمن آباد کے بازاروں میں کھینچا جا رہا ہے۔ عوام جذبات سے مغلوب ہو کر ولید بن عبد الملک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک ممر شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر ہم سے پہلے یہ خبر امیر المومنین تک پہنچ چکی ہے تو ہم حیران ہیں، انہوں نے ابھی تک سندھ کے خلاف اعلان جہاد کیوں نہیں کیا؟ ہجوم آتشفشاں پہاڑ کی طرح بر اٹھا، چاروں طرف سے جہاد کے فلک شگاف نعرے گونجنے لگے۔ محمد بن قاسم نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کی۔ میرے مخاطب وہ لوگ نہیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث چند نعرے لگا کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ زندہ قومیں نعرے بلند کرنے سے پہلے اپنی تلواریں بے نیام کر کے میدان میں کودنے تی ہیں۔ تم دمشق میں چند نعرے لگا کر ان نگاہوں کی شفا نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ہزاروں میل دور تمہاری تلواروں کی چمک دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ امیر المومنین کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک تمہارے نعرے سن نہیں۔ کاش ان نعروں کے ساتھ وہ تلواریں بھی نیام سے باہر آنے کے لیے بے قرار ہوتی جن کی نوک کے سامنے تمہارے آباء و اجداد سلطنت اسلام کے داستان لکھ گئے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فاتحیہ اور جنادین کے مجاہدین کی اولاد میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے یا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہماری تمام افواج ترکستان اور افریقہ کے میدانوں میں مصروف جہاد ہیں، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جو تلوار کا استعمال نہیں جانتا؟ اگر ہمت کریں تو ہم سندھ کے میدانوں میں یرموک اور دمشق کی یاد پھر تازہ کر سکتے ہیں۔ آج تم کو اپنے آباء و اجداد کی طرح یہ ثابت کرنا ہے کہ ضرورت کے وقت ہر مسلمان سپاہی بن سکتا ہے۔ اب تمہاری تلواریں دیکھ کر میں امیر المومنین سے اعلان جہاد کی درخواست کرتا ہوں۔ محمد بن قاسم گورے سے اتر پڑے۔ اس کے تقریر کے اختتام تک کئی بوڑھے اور نوجوان تلواریں بلند کر چکے تھے۔ ایک 10 سالہ لڑکا سخت جدوجہد کے بعد لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا آگے بڑھا اور ولید کے قریب جا کر بولا، امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہوگی؟
مجھے معلوم نہ تھا کہ ورنہ میں تلوار لے کر آتا، لیکن میں ابھی لے آتا ہوں، آپ انہیں تھوڑی دیر روکیں۔ ولید نے پیار سے اس کے سر پر آ رکھتے ہوئے، میں ابھی چند سال اور انتظار کرنا پڑے گا۔ لڑکا دل برداشتہ ہو کر محمد بن قاسم کے قریب آ کر ہوا۔ ولید کے اشارے پر ایک شخص ایک کرسی اٹھائے لایا۔ اس نے کرسی پر کھڑے ہو کر کہا، اس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے۔ میں سندھ کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ ہجوم نے پھر ایک بار نعرہ بلند کیا۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ وہاں اگر محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن لوگوں کے پاس گھوڑے نہیں، ان کے لیے گھوڑے، اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں، ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم ترین خبر آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والی فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہونہار مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب تجویز کی ہے۔ آپ دعا کریں یہ صحیح معنوں میں عماد الدین ثابت ہو۔ رات کے تیسرے پہر محمد بن قاسم دمشق کی جامع مسجد میں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر انتہائی سوزار کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا، یا رب العالمین، میرے نحیف کندھوں پر ایک باری بوجھ آ پڑا ہے، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور میرا ساتھ دینے والوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن فدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے سامنے میری نگاہیں شرمسار نہ ہوں۔ مجھے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم اور مسنہ کا اثار عطا کر، میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو۔ اس دعا کے اختتام پر زبیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی، جو محمد بن قاسم کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا، آہیں کہیں یہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے سادہ لباس اور نورانی صورت میں غیر معمولی جاذبیت تھی۔ وہ خسک کر محمد بن قاسم کے قریب وہ بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولا، تم محمد بن قاسم ہو؟ جی ہاں۔ اور آپ؟ میں عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ محمد بن قاسم عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا۔ اس نے عقیدت مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا تمہارے نیک ارادے پورے کرے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ایک مدت سے میرا ارادہ تھا کہ آپ کے نیاز حاصل کروں، آج آپ سے ملاقات کو تائید کیا بھی سمجھتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم جلد ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم سندھ میں جہاد کا صحیح جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تمہیں وہاں اپنے اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں نظام باطل کی زنجیروں سے آزاد کر کے سلامتی کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو انہیں بھی یہ بتانا کہ دائرہ توحید میں قدم رکھنے والا ہر انسان دنیا کی غلامی سے آزاد ہو سکتا ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہو جس میں نیچ ذات کے لوگ اپنے اوپر اونچی ذات والوں کے جبر و اختیار کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں۔ سندھ کے استبدادی نظام کی جڑیں کٹ جانے کے بعد اگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ پیش کر سکتے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح پا سکو گے۔ جو آج تک تمہارے دشمن ہیں کل تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ مسلمان بیواؤں اور یتیم پر سندھ کے حکمرانوں کے مظالم کی داستان سن کر بعض نوجوان صرف جذبہ استقام کے تحت تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو گرے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت نہ دینا۔ خدا زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھین لو، لیکن اس پر ظلم نہ کرو، بلکہ اگر وہ تائب ہو جائے تو اس کی خطا معاف کر دو۔ اگر وہ دین الہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے سینے سے لگا لو۔ اگر وہ زخمی سے نڈال ہو کر تم سے پناہ مانگے تو تم اس کے زخموں پر مرہم رکھو۔ تمہارے یتیم اور بیواؤں پر ظلم ہوا ہے، لیکن تم ان کے یتیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، اور یہ تم یاد رکھو، خدا ہمسایہ ممالک پر